آج کل مسلمان جو مصائب میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے کہ ہم مسلمان ہو کر بھی صحیح مسلمان نہیں ہیں. مسلمان بھی ہیں سود کھاتے ہیں، مسلمان بھی ہیں جھوٹ بولتے ہیں، مسلمان بھی ہیں ڈاکے مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں. تو پھر کیسے نام کے مسلمان ہیں نا، کام کے نہیں ہیں. کہتے جی کہ لاہور میں شیعہ کے نامور عالم نے اپنی امام بارگاہ میں ختم نبوت اور وحدت امت کے نام پہ کانفرنس کی، جس میں مسالک کے علماء نے شرکت کی. زاہد الراشدی صاحب بھی شریک ہوئے. مولانا زاہد الراشدی کی امامت میں نماز بھی ادا کی. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے یہ مشترک مسئلہ ہے، یعنی اس میں بریلوی، دیوبندی، شیعہ الگ الگ نہیں ہیں، سب ختم نبوت کے قائل ہیں. اس لیے جب امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی قیادت کر رہے تھے تو آپ کے ساتھ بڑے بڑے بریلویوں کے علماء ابو الحسنات جیسے، اور شیعہ میں سے شمسی بھی تھا، اور ایک عین غین قراروی ہوتا تھا وہ بھی تھا، اور بھی کئی لوگ تھے جو ملے ہوئے تھے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر ایک حق مسئلے کے لیے اپنے پرائے سب ملنا چاہتے ہیں تو ملانے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ توڑنے کی کوشش کریں. اگر اس نے ختم نبوت کے لیے اور وحدت امت کے لیے کوشش کی ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات. اس سے کم از کم ملنے کا ذریعہ تو بنے گا نا. اب دیکھیں نا، وہ شیعہ کا بڑا آپ کہتے ہیں، میں تو خیر نہیں جانتا وہ کون ہے، نام میں نے سنا ہے، تو جواد نقوی کا بھی اور ساجد نقوی کا بھی نام تو میں نے سنے ہیں، یہ ان کے بڑے ہیں، لیکن نہ کبھی ملاقات ہوئی ہے، نہ میں جانتا ہوں کہ ان کا علمی حدود اربع کیا ہے. بہرحال دیکھیں نا، اب اس نے نماز زاہد الراشدی کے پیچھے پڑھی ہے، تو زاہد الراشدی تو آپ کے عالم ہیں، تو ان کو اس نے امام مانا، امام بنایا، ان کے پیچھے نماز پڑھی. یہ تو الٹا تمہارا فائدہ ہے، تمہارا نقصان کیا ہو گیا؟ اس زمانے میں بھی یہ سب کٹھے ہوتے تھے. خود یہ شمسی کہتا ہے کہ میں نے ختم نبوت کے مسئلے پر جیل میں تھا، اور پتہ نہیں 6 مہینے بعد یا کتنے کے بعد میری رہائی ہوئی. تو میں رہا ہو کے، وہ لاہور کے رہنے والے تھے، میں آیا، میں دل میں بڑا پریشان تھا کہ اتنا عرصہ جیل میں کٹ گیا اور کوئی جائیداد نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، میرے بیوی بچوں کا کیا حال ہوگا، اور اب میرے پاس بھی کچھ نہیں کہ میں کم از کم راشن واشن کچھ تو لے کے جاؤں نا. وہ کہتے ہیں کہ جب میں گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کھوتا ریڑھی سے بوریاں اتار رہے ہیں، آٹے کی بھی اور گھی کی بھی اور ڈبے بھی، اور میرے جاتے جاتے وہ اتر گئی تو جلدی جلدی چادر انہوں نے اوپر سے لپٹی ہوئی تھی اور جلدی جلدی چل رہے. میں پیچھے دوڑا ان کے، بھی یہ کون اللہ کا بندہ ہے جو میرے گھر میں آٹا پہنچا رہا ہے. میں آگے گیا تو حضرت لاہوری تھے. میں نے جا کے، میں تو قدموں میں گر گیا. میں نے کہا حضرت آپ نے کیا تکلیف دی؟ فرمایا بھائی آپ میرے آقا کی ختم نبوت کے لیے جیل گئے ہیں تو اتنا تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ آپ کے گھر والوں کا خیال کریں. اگر آپ نے قربانی دی ہے تو اتنا حق تو ہمارا بھی بنتا ہے. تو یہ باتیں قابل اعتراض نہیں ہوتی ہیں. آج کل ہماری عادت ہے کہ بس اعتراض کرنا ہے، او فلاں مولوی نے یہ کہہ دیا اور فلاں نے یہ کہہ دیا اور فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ. کیا اعتراض کی بات ہے؟ پیار محبت سے باتیں کی جاتی ہیں. اور بڑا لطیفہ ہوا ایک دفعہ کہ جیل میں تھے یہ سب حضرات، ابو الحسنات وغیرہ بھی، شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ، سب بڑے بڑے علماء. اور خدا کی شان ہے کہ 12 ربیع الاول کی رات جو ہے وہ جیل میں آ گئی. اب وہ جو بریلوی علماء تھے نا، انہوں نے آ کے کہا شاہ جی سے کہ شاہ جی بات یہ ہے کہ آپ دیوبندی ہیں، آپ میلاد کے قائل نہیں ہیں، لیکن ہم تو رات میلاد منائیں گے. ہم نے تو سپرنٹینڈنٹ جیل سے اجازت لی ہے، وہ بارکیں کھول دیں گے، باہر میدان میں ہم جلسہ کریں گے. میں نے کہا بھی ٹھیک ہے، میں نے آپ کو منع تو نہیں کیا نا. ٹھیک ہے میں قائل نہ بھی ہوں لیکن میں نے آپ کو منع تو نہیں کیا.
اگر میرے نانے کی تعریف ہوگی تو مجھے خوشی ہوگی، تکلیف تو نہیں ہوگی۔ حضور میرے نانا ہیں، تمہارے تو کچھ نہیں لگتا ہے۔ وہ ہنس پڑے۔ بارہ اب ان سب نے فیصلہ یہ کیا کہ ایسا کریں کہ اگر ہم نے آخری تقریر رکھی نا عطا اللہ شاہ بخاری کی تو وہ سب کو دھو ڈالے گا۔ ہماری پہلی تقریریں اور دلائل اور ہمارے جو چیزیں ہیں ساری کو پانی پھیر دے گا، اس لیے شاہ جی سے تقریر پہلے کروا لو، بعد میں ہم کریں گے۔ انہوں نے آگے شاہ جی سے کہا، پہلے نعتیں ہوتی نہیں، تلاوت ہوتی، انہوں نے کہا شاہ جی فیصلہ جماعت کے یہ ہے کہ آپ پہلے تقریر فرما لیں۔ شاہ جی سمجھ گئے، خطیب تھے پرانے، اور پرانے بڑے بڑے لوگوں سے ان کا ملنا اٹھا، تو شاہ جی رحمت اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت، آپ کا جو بھی حکم ہوگا میں تو تعمیل کروں گا۔ حضرت نے جو تقریر شروع کی نا 12 بجے رات سے، تو اذان خود دی سٹیج پہ کھڑے ہو کر، ساری رات ہی گزر گئی۔ اذان دے کے کہا جی نماز پڑھو، انہوں نے کہا جی پڑھاؤ نماز، شاہ جی سید آپ آگے کھڑے ہیں۔ تو اس طرح بھی ہوتا ہے، کوئی جھگڑا بھی نہ ہوا، وہ میلاد بھی نہ منا سکے، شاہ جی نے اپنی سیرت کی تقریر بھی کر دی۔ تو اگر حوصلہ رکھو نا تو بہت سارے کام ٹھیک ہو سکتے ہیں، اگر حوصلہ نہ ہو تو پھر کام بگڑ تو سکتا ہے، ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص کسی عالم کے بغیر قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتا نہیں پڑھ سکتا۔ لغت کے اعتبار سے چاہے وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، قرآن سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت ہے، اہل علم کی۔ دیکھا نہیں ہے کہ ابھی ابن عمر جیسا آدمی، حضرت عمر جیسا، اس کے بیٹے جیسا آدمی، جو اپنے وقت میں زاہد بھی تھے، عابد بھی تھے، عالم بھی تھے، صحابی بھی تھے، مسئلہ پوچھنے نے کہا اس شیخ کے پاس جاؤ، ابن عباس سے جا کے پوچھو، اور وہ جو جواب دیں وہ بھی مجھے آگے بتانا۔ جب انہوں نے آگے بتایا، اچھا آج مجھے پتہ لگا کہ واقعی ابن عباس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا۔ تو صحابہ مسئلہ نہیں سمجھ سکتے تھے، تم سمجھ لو کہ خود پڑھ کے، یہ خود پڑھ کے تو لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ بھائی ختم نبوت سب کا ایمان ہے۔ ایک آدمی ہے، نماز پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن جھوٹ بولتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، اس کو سمجھاؤ کہ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ زانی پہ لعنت نہیں آئی، لیکن جھوٹے پہ اللہ نے قرآن میں لعنت بھیجی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو جو نماز پڑھتے ہو؟ میری ایک عورت سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ پردہ جو ہے نا وہ دل کا ہوتا ہے، بدن کا نہیں ہے، تو جو کپڑے پہنے ہوئے وہ بھی اتار کے پھرے، وہ کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ دل کا پردہ ہے، کپڑے پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں جی کہ سگریٹ پینا حرام اس لیے حرام ہے کہ تم اپنے پیسے کو خود جلاتے ہو، اور اپنے پیسے کو جلانا حرام ہے۔ اس لیے حرام ہے کہ اس کے پینے سے آدمی کو نعوذ باللہ کینسر تک ہو جاتا ہے۔ مکروہ تحریمی جو ہے وہ بھی تو حرام کے قریب ہوتا ہے، فرق کیا پڑے گا؟ دعا سجدے میں کرنی چاہیے، وہ بہت زیادہ قریب ہے، لیکن جب نفل نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز میں تسبیحات زیادہ کہیں۔ زکوٰۃ کے پیسے سے مسجد تعمیر نہیں ہو سکتی۔ میری شادی کو 14 سال ہو گئے، 4 بچے ہیں، بیوی ہر وقت لڑتی رہتی ہے، تو اور شادی کر لو، ٹھیک ہو جائے گی نا۔ جب دوسری شادی کرو گے تو انشاءاللہ پہلی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا اور دونوں لڑیں تو پھر تیسری کر لو۔ عرب کہتے ہیں جب تیسری شادی کر لو پھر کوئی بھی نہیں لڑتا۔ اللہ عالم۔ یہ خاوند بیوی کے بوسے کے جو مسئلے ہیں نا، یہ علیحدگی میں آ کے مجھ سے پوچھا کرو تو میں اچھی طرح آپ کو سمجھاؤں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمہیں حرم میں مسئلے پوچھتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی، کوئی حیا بھی نہیں آتا، کوئی اللہ کے کعبے کا ادب بھی نہیں آتا، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر علاج ہے میرے پاس، لیکن حرم کے باہر پوچھیں۔ تمام انبیاء علیہم السلام اپنے قبور میں زندہ ہیں،
یہی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ اللہ کے سوا کوئی کسی کی امداد نہیں کرتا، نہ حضرت خضر امداد کرتے ہیں نہ کوئی اور امداد کرتا ہے۔ امداد کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ حضرت خضر کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ زندہ ہیں، لیکن اکثر کی رائے یہی ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے لیے ہم رات دن دعائیں کرتے ہیں، چونکہ پاکستان آج کل یہود، ہنود اور قادیانیوں کے نشانے پہ ہے، اور وہ تینوں قوتیں مل کے پاکستان کو مٹانا چاہتی ہیں۔ دعا کریں اللہ حفاظت کرے۔ حضرت عباس جو ہے نا، یہ جن کو تفسیر کا علم ہے وہ عبداللہ ابن عباس ہیں۔ عباس حضور کے چچا تھے، عبداللہ ان کے بیٹے ہیں۔